جیسے آپ نے کہا غربت کی وجہ سے بچوں کو کام پہ لگایا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے میں ہمارے اینکر ہیں اقرار کا ایک شو دیکھ رہی تھی, کلپ دیکھ رہی تھی جس میں ایک بچے کو وہ بچہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے مار پٹتی ہے اور اس کو گھر والے مارتے بھی ہیں, لیکن وہ بچہ ڈر کے مارے نہیں بول رہا تھا کیونکہ اس کی نوکری چلی جائے گی اور اس کے ماں باپ اس کو لینے نہیں آتے تھے. تو یہ ظلم ہے نا. دیکھیں ایک اگر سوری میڈم کا ٹرن تھا, میں سمجھتا ہوں کہ غربت ایک کاز بھی ہے تو کانسیکوینس بھی ہے. یہ ایک ریزن نہیں ہے کہ آپ چائلڈ لیبر کو الو کریں کیونکہ ہم غریب ہیں یا غربت ہیں. مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک چائلڈ لیبر کراتے ہوئے اس نے ترقی کی ہے؟ اگر کسی نے ملک نے ترقی کی ہے, جیسے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ آپ جرمنی دیکھیں, جاپان دیکھیں, یا جب ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے ایجوکیشن پہ مثلا اگر ہمارے ہاں 25A فنڈامنٹل رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ 5 سے 16 سال تک, یا آرٹیکل 11(3) ہے کہ 14 سال سے کم مزدوری نہیں کرائی جائے گی بچوں سے. بٹ میں صرف آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اگر منیمم ویج کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ ایک اڈلٹ کو 37,000 روپے پورے دے دیں آپ تو وہ اپنے 2 بچوں کو پڑھائے گا. اگر آپ اس سے اڈلٹ کو 16,000 دیں گے, 20,000 دیں گے, تو اس کو اپنی انکم سپلیمنٹ کرنے کے لیے 2 بچوں کو لگانا پڑتا ہے. تو یہ دنیا کا جو لاسٹ نوبل پرائز اکنامکس پہ بھی ملا تھا, اس نے یہی کہا تھا کہ منیمم ویجز کو امپلیمنٹ کراؤ تو اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے کہ آپ کی اکنامی. تو ان کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ وہ کسی اس میں انوالو ہوں, ان کے بیسک ایجوکیشن ہی ان کو میسر نہیں ہے, صاف پانی اور یہ سب چیزیں ہی میسر نہیں ہیں, تو پھر اس سائٹ پہ تک آنے میں ہمیں شاید مزید کئی سال لگ جائیں گے. ہاں, لیکن اس پہ اگر مزید سال لگیں گے, لیکن کیا ہو سکتا ہے اور مزید؟ دیکھیں اور مزید اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ if I speak on behalf of the government for instance, تو سب سے پہلے تو جیسے کہ سر نے کہا کہ جو بیسکس ہمارے ہیں اگر لوگوں کو پرووائڈ کیے جائیں گے, جیسے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ, فوڈ, تو وہ چیزوں کے لیے ہمیں بے پرواہ جب ہم ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہماری جو ایجوکیشن کی طرف رجحان ہے اس کی طرف ہمارا جاتا جائے گا. ہمیں اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کو آگے نہیں دھکیلنا پڑے گا. دیکھیں ہیومن رائٹس کی ہم بات کریں, ہیومن رائٹس تو اتنے سارے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ہم آ کے سٹک ہو جاتے ہیں. نہیں بالکل, دیکھیں ایک آپ نے بنیادی طور پہ یہ ڈیبیٹ ہے, وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں, ایک ہم آئین میں کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس اور دوسرے کو کہتے ہیں پرنسپلس آف پالیسی. اگر آج ناظرین کے لیے میں ایزی بات رکھوں کہ جو ہم روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں یہ ابھی بھی آئین پاکستان میں پرنسپلس آف پالیسی میں ہیں, یہ فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں ہیں. تو ابھی میں بات یہ کہنے والا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم ہونی چاہیے, کیونکہ آج کل حقوق ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو وہ اپنے دوسرے حقوق ریئلائز نہیں کر سکیں گے, آپ اپنے حقوق نہیں لے سکیں گے. تو تعلیم ضروری ہے. اگر آپ ہیلتھ نہیں دیں گے تو ایک ہیلدی لائف نہیں ہوگی, تو آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کے پاس صحیح پانی پینے کا نہیں ہوگا, رائٹ ٹو واٹر نہیں ہوگا, رائٹ ٹو کلین ایئر نہیں ہوگا, تو آپ کا رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن وہ میننگ لیس ہے. یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تو بہت ساری فنڈامنٹل ایشوز ہیں, یہ سب ہم بات کریں. ابھی تو آپ یہ سوچیں کہ آج لیبر ڈے ہے نا, تو آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو چھٹی بھی نہیں ملی جائے گی. اس کی لیبر ڈے سٹارٹ جس کی وجہ سے منایا جا رہا ہے اس میں سے تو آدھے زیادہ لوگ کہ پوری آدھی دنیا کام کری ہے.